خدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں سدا، ٹکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں سدا، ٹکڑے محمد کے میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے، میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے میری نسلوں کو پی کرنا تھا، ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں سدا، ٹکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں سدا، ٹکڑے محمد کے۔ بڑا قابل غور شعر ہے، اگر آپ کی توجہ ہے تو بلند آواز سے سبحان اللہ کہیں۔ ابھی بھی حاجی صاحب کی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، باقیوں کی آواز مجھے بڑی کم آ رہی ہے، ذرا بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ ہے شہر علم خود آقا علی ہے اس کا دروازہ، اور بلند آواز سے کہو ذرا۔ ہے علم شہر خود آقا علی ہے اس کا دروازہ، تو دروازے سے آ اور کھائے جا، ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں سدا، ٹکڑے محمد کے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور رحمت اللہ للعالمین کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام اور ہدیہ عقیدت کے بعد جمیع حاضرین و سامعین عزیزان گرامی القدر، خصوص بالخصوص میزبان محفل محترم جناب شفقت صاحب، محترم جناب حاجی ذاکر صاحب، انہوں نے آپ کو بھی بلایا اور مجھے بھی بلایا کہ آؤ سب مل کر بیٹھیں گے اور مائی صاحبہ کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کریں گے۔ سٹیج پر خوبصورت ہستیاں بیٹھی ہوئی ہیں، محترم جناب حافظ خضر حیات نظامی صاحب مدد اللہ العالی، اور محترم جناب قاری ندیم الرحمن صاحب، اور محترم جناب آپ کے علاقے کے کونسلر حاجی محمد جہانگیر صاحب، اور محترم جناب مرزا محمد مسعود صاحب، عقیل ادری صاحب کی تشریف فرما ہیں، اور بھی میرے ماکڑے کے معزز بھائی بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ تمام حضرات میرے لیے معزز ہیں، لیکن سب کا نام لینا اتنا وقت نہیں ہوتا اور ضروری بھی نہیں ہوتا، تو سب اس جملے میں آ جاتے ہیں کہ ہم سب ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم سب محمد کے غلام ہیں۔ تو اللہ رب العزت اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور مائی صاحبہ کے درجات بلند فرمائے۔ ہونا تو یہ تھا کہ کوئی خطیب باہر سے بلاتے جسے آپ سنتے، لیکن یہ مہربانی ہے شفقت صاحب کی اور حاجی ذاکر صاحب کی کہ انہوں نے مجھے ہی اس قابل سمجھا کہ میں ہی چلو تقریر کروں اور آپ لوگوں کو معزوز کروں۔ خیر میں معزوز تو نہیں کر سکتا، تو بہرحال میں قرآن و حدیث کی روشنی میں چند ایک باتیں کروں گا، اس نیت اور اس ارادے سے کہ اگرچہ شوخ نہیں انداز بیاں میرا، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ تو اس ارادے کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مقدسہ پڑھی ہے والدین کے حوالے سے۔ کس حوالے سے؟ والدین کے حوالے سے، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب
تمہارے والدین بوڑھے ہو جائیں، بڑھاپے میں پہنچ جائیں، قوت سماعت، قوت گویائی، قوت بصارت کمزور پڑ جائے، تو پھر اپنے بازوؤں کو پھیلا دیا کیا کرو؟ اپنے والدین کے لیے اپنے بازوؤں کو پھیلا دیا کرو اور میری بارگاہ میں دعا کیا کرو۔ کس طرح کیا کرو؟ کما ربیانی صغیرا، میری بارگاہ میں اپنے بازوؤں کو پھیلا کر یہ دعا کیا کرو کہ مولا جس طرح انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی، میرا خیال رکھا، مولا تو ان کے بڑھاپے پر اپنا کرم نازل فرما، اپنی مہربانی فرما۔ یہاں تھوڑی سی بات کروں گا عقیدے کے حوالے سے، کیونکہ یہ محفلیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے اندر لوگوں کو بتانا ضروری ہوتا ہے اور یہ ہمارا فرض ہوتا ہے۔ اللہ نے جو والدین کے لیے لفظ استعمال کیا وہ لفظ ہے رب۔ رب کیا لفظ استعمال ہوا؟ رب۔ یہ لفظ کس کے لیے استعمال ہوا؟ والدین کے لیے۔ کس کے لیے؟ بولو سارے بولو، کس کے لیے استعمال ہوا؟ کما رب یعنی کہ مولا میرے والدین پر۔ اب والدین کے لیے اللہ نے کوئی اور لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ وہ لفظ استعمال کیا جو رب کی اپنی صفت ہے۔ رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ سورہ فاتحہ کے شروع میں کیا کہتے ہو؟ الحمدللہ رب العالمین، کہ مولا تو ہی رب ہے اور تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تیرے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ تو رب اللہ ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارا رب ہوں، کل کائنات کی تعریفیں مجھ اللہ کے لیے ہیں، لیکن اس دنیا کے اندر میں نے تمہارا رب تمہارے والدین کو بنا کر دیا۔ ہمارے والدین کیا ہیں؟ ہمارے رب ہیں۔ رب کا معنی ہے پالنے والا، حقیقت میں خدا پالتا ہے لیکن بظاہر والدین پالتے ہیں۔ اب بلا تشبیہ بلا مثال جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو یا رسول اللہ کہتے ہیں، یا محمد کہتے ہیں، یا علی کہتے ہیں، یا غوث کہتے ہیں، یا کسی بھی اللہ کے ولی کو یا کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، تو اس میں شرک نہیں ہوتا۔ اس میں بولو شرک نہیں ہوتا۔ اگر اس میں شرک ہوتا تو رب صرف اللہ کی ذات ہے تو والدین رب نہ ہوتے۔ سمجھ آ رہی ہے نا میری بات کی؟ والدین رب نہ ہوتے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ میں رب ہوں لیکن تمہارے والدین کو رب بنا کر بھیج رہا ہوں۔ اسی طرح ہر جگہ حاضر و ناظر حقیقی معنوں میں اللہ ہے، ہر جگہ اللہ حاضر و ناظر ہے، ہر بندے کی مشکل اللہ آسان کرتا ہے، ہر بندے کی حاجت کو اللہ روا کرتا ہے، لیکن اللہ نے اس دنیا کے اندر علی کو بھی حاجت روا بنا کر بھیجا، علی کو بھی مشکل کشا بنا کر بھیجا، اور اپنے حبیب محمد کو بھی حاجت روا بنا۔ ان باتوں سے شرک نہیں ہوتا۔ حقیقت میں سب کچھ کرتا اللہ ہے۔ کون کرتا ہے؟ بولو اللہ ہے۔ جس طرح اللہ نے والدین کو رب بنا کر بھیجا، اسی طرح محمد کو مشکل کشا بنا کر بھیجا، اسی طرح علی کو حاجت اور حاجت روا بنا کر بھیجا۔ میں بھول گیا تھا، معذرت کے ساتھ محترم جناب قمر صاحب بھی تشریف فرما ہے، ان کی مہربانی ہے جو وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ ان باتوں سے کوئی شرک نہیں ہوتا۔ بولو شرک نہیں ہوتا۔ شرک کیسے ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرو۔ جس طرح اللہ کی عبادت کرتے ہو اس طرح کسی اور کی عبادت کرو، جس طرح اللہ کو پوچھتے ہو اس طرح کسی اور کو پوچھو۔ ان باتوں سے شرک ہوتا ہے، ورنہ یا رسول اللہ کہنے سے، یا محمد کہنے سے، یا علی کہنے سے، یا غوث کہنے سے شرک نہیں ہوتا۔ اگر ان باتوں سے شرک ہوتا تو رب کبھی بھی والدین کو رب نہ کہتا۔ اب اللہ کی صفت والدین کے اندر آئی یا نہیں آئی؟ تو یہ صفات والدین کے اندر تو ربوبیت کی صفت ہے نا۔ محمد کے اندر اللہ نے رؤوف الرحیمی کی صفت بھی رکھی۔ یہ موضوع الگ چلا جائے گا، بات الگ چلی جائے گی۔ بات یہ کر رہا ہوں کہ ہمارے والدین ہمارے رب ہیں۔ بڑا مقام اور مرتبہ ہے والدین کا، دونوں کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ لیکن چونکہ محترم جناب شفقت صاحب کی والدہ صاحبہ اس دنیا فانی سے گفتگو میں والدہ کے حوالے سے زیادہ گفتگو کروں گا، اشارتاً پہلے 2 حدیثیں والدین کے حوالے سے سن رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، جتنے بجے آپ کے
ٹھیک ہے جتنے بجے آپ کہیں اتنے بجے انشاءاللہ دعا کریں گے. ندیم صاحب اپنا موبائل آپ میں ڈالیں. اذان محترم ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ یا والدہ کی بڑی خدمت کریں گے تو والد کو نہیں پوچھتے, یا والد کو پوچھیں گے تو والدہ کو چھوڑ دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے, دونوں کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے, بہت بلند ہے. اگر کسی کا والد ناراض ہے, والدہ راضی ہے, تو پھر بھی اس کی بخشش نہیں, اور اگر کسی کی والدہ راضی ہے اور والد ناراض ہے تو پھر بھی اس کی بخشش نہیں. اس لیے دونوں کو راضی رکھنا ہوگا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا, عرض کرنے لگا یا رسول اللہ باپ بڑی زیادتی کرتا ہے میرے ساتھ, جائیداد میں سے حصہ نہیں دیتا اور بھی ظلم و زیادتیاں کرتا ہے. تو میرے آقا نے فرمایا کہ چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا, غصے کے اثار نمودار ہوئے, اور مصطفیٰ نے فرمایا کہ تیرا باپ تیرا مالک ہے, وہ چاہے تو تجھے حصہ دے, چاہے تو نہ دے. تیرا کام نہیں ہے اس پر اعتراض کرنا, آبجیکشن لگانا. تیرا کام کیا ہے کہ تو سر جھکا کر والد کے سامنے کھڑا رہے, اس کی خدمت کرتا رہے. اگر تیرا والد تجھ سے ناراض ہو گیا تو سمجھ لے کہ تیرا رب تجھ سے ناراض ہو جائے گا. اللہ نے اپنی رضا میں والد کی رضا رکھی ہے, والد کی رضا میں اپنی رضا رکھی ہے کہ جس کا والد اس سے راضی ہے اس کا خدا اس سے راضی ہے, اور جس کا والد اس سے ناراض ہے اس کا خدا اس سے ناراض ہے. اس لیے اگر والد کو راضی رکھو گے تو اللہ راضی ہوگا, اور اگر والد ناراض ہے تو اللہ ناراض ہو جائے گا. اسی طرح اذان محترم ایک شخص حاضر ہوا, عرض کیا یا رسول اللہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا تمہاری ماں کا. دوسری بار پوچھا کس کا؟ پھر فرمایا تمہاری ماں کا. پھر پوچھا کس کا؟ پھر فرمایا تمہاری ماں کا. چوتھی بار اس نے پوچھا یا رسول اللہ کس کا حق؟ فرمایا تمہارے باپ کا. یعنی کہ ماں کا حق بلا شک و شبہ زیادہ ہے, کیونکہ ماں مظلوم ہوتی ہے, ماں بڑی مشقتیں بڑی محنتوں کے ساتھ اپنے بچے کو پالتی ہے. ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت کو رکھا ہوا ہے, اور جنت کا دروازہ اللہ نے باپ بنایا ہوا ہے. یا نہ سمجھو کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو ہم بس اس میں گھس جائیں گے, نہیں. دروازے سے جاؤ گے تو جنت میں جاؤ گے نا. دروازہ باپ بنایا, قدموں کے نیچے ماں کے رکھا, فرمایا دروازے سے آؤ گے, دروازہ کھلے گا, اس سے آؤ گے تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اب اگر جنت میں جانا ہے, ماں کے قدموں کے نیچے جانا ہے, تو پہلے باپ کو راضی کرنا ہوگا. باپ راضی ہوگا, جنت کا دروازہ کھلے گا, تو تب جا کے ماں کے قدموں کے سائے میں جگہ ملے گا. میرے آقا جناب رحمت اللہ علیہ ایک شخص حاضر ہوا, عرض کیا یا رسول اللہ جہاد کرنا چاہتا ہوں. کیا کرنا چاہتا ہوں؟ بولو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, میرے نبی کا غلام صحابی رسول میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا, عرض کیا یا رسول اللہ جہاد پر جانا چاہتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلام بڑی اچھی بات ہے, مگر یہ بتا کہ کیا تیرے والدین حیات ہیں؟ عرض کرنے لگا ہاں یا رسول اللہ میرے والدین زندہ ہیں, بڑی خدمت کرتا ہوں والدین کی, بڑی خدمت کرتا ہوں, مگر اب جب میں آ رہا تھا میرے والدین مجھ سے راضی نہیں تھے, اجازت نہیں دے رہے تھے, کیونکہ میرے علاوہ میرے والدین کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں. میرے اور آپ کے آقا جناب رحمت للعالمین نے فرمایا او میرے غلام جا اپنے والدین کی خدمت کر, اگر تو اپنے والدین کی خدمت کر کے ان کو راضی کر لے گا تو رب کعبہ کی قسم میرا رب تجھے جہاد سے بھی زیادہ ثواب عطا فرمائے گا, تجھے جہاد سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا. اپنے والدین کی خدمت کر, اپنے والدین کو راضی کر, اگر والدین راضی ہو گئے جہاد سے بھی زیادہ ثواب ملے گا. اسی طرح عزیزان محترم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, ہم لاکھوں روپیہ خرچ کر کے بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں, طواف بیت اللہ کرنے کے لیے جاتے ہیں, اس کے بعد پھر بھی میرا رب اس بات کی گارنٹی نہیں دیتا کہ او میرے بندو تم لاکھوں روپیہ خرچ کر کے آتے ہو, کعبے کا طواف کرتے ہو, مشقتوں کے بعد محنتوں کے بعد حج جناب والا مکمل کرتے ہو, پھر بھی گارنٹی نہیں حج قبول ہوا یا نہیں, کیونکہ دکھلاوا بھی ہو سکتا ہے. اس لیے میرے آقا نے فرمایا او میرے غلاموں رب کعبہ کی قسم اگر روز صبح اٹھ کر اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھو گے تو میرا رب تمہیں مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا. کون سے حج کا؟
مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ اس بات کی لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد بھی کوئی گارنٹی نہیں حج قبول ہوا یا نہیں، لیکن والدین کے چہرے کو دیکھنا حج مقبول کا ثواب ہے۔ اب میرے نبی کے غلام ہیں، آقا نے فرمایا تو میرے مصطفیٰ نے جب یہ فرمایا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر دن میں کوئی 2 مرتبہ دیکھے، آقا نے فرمایا اس کو 2 مقبول حجوں کا ثواب ملے گا۔ بلند آواز سے کہو ذرا، اس کو 2 مقبول، فرمایا 3 مرتبہ، فرمایا 3 مقبول حجوں کا ثواب ملے گا۔ عرض کرتے کرتے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر دن میں کوئی اپنے والدین کے چہرے کو 100 مرتبہ دیکھتا ہے تو میرے رب نے فرمایا جو 100 مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اللہ اس کو 100 مقبول حجوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ اتنی ڈھیلی کہہ رہے ہیں جیسے آپ کو والدین سے کوئی پیار ہی نہیں ہے۔ اور بلند آواز سے کہو ذرا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میرے آقا جناب رحمت للعالمین نے والدہ والد دونوں کا مقام اور مرتبہ بیان کیا، اس لیے ہمیں دونوں کو راضی رکھنا ہوگا۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی ناراض بات نہیں بنتی، عزیزان محترم نماز پڑھنا ضروری کوئی شک نہیں، ہم پر نماز فرض کی گئی، زکوٰۃ دینا ضروری کوئی شک نہیں، زکوٰۃ دینا فرض ہے ہم پر، کعبے کا طواف کرنا ضروری، جناب والا رمضان شریف کے روزے رکھنا ضروری، جتنے بھی کمال خدا بندی ہے کرنے بہت ضروری ہے، ہم پر فرض ہے، مگر عزیزان محترم ان سارے کمال کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے والدین کی رضامندی کا خیال بھی رکھنا ہوگا۔ اگر والدین ناراض ہیں، نہ نماز کسی کام کی ہے، نہ حج کسی کام کا، نہ زکوٰۃ کسی کام کی، نہ رمضان کے روزے کسی کام کے ہیں، عزیزان محترم رب کعبہ کی قسم جس کے والدین اس سے اپنی زندگی میں راضی ہے میرا رب بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے اور اس کے تمام اعمال کو میرا رب قبول فرما لیتا ہے۔ میرے آقا جناب رحمت للعالمین رستے سے گزر رہے مقام ابوا آیا، یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے اور آپ کے آقا جناب رحمت للعالمین کی والدہ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عابدہ سلام اللہ علیہا کثیرہ کی قبر انور ہے۔ میرے آقا جناب رحمت للعالمین وہاں سے گزرتے ہوئے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، سر کو جھکا لیا۔ وہ لوگ اس حدیث پر غور کریں جو مزارات پر جانے پر اعتراض کرتے ہیں، جو قبروں پر جانے کو شرک کہتے ہیں، جو قبروں پر باادب طریقے سے کھڑے ہونے کو شرک کہتے ہیں، جو قبروں پر سر جھکا کر کھڑے ہونے کو شرک کہتے ہیں، وہ لوگ اس حدیث پر غور کریں کہ میرے آقا اپنی والدہ کی قبر پر ہاتھ باندھ کر سر جھکا کے کھڑے ہیں۔ کیا اگر قبروں پر جا کر سر جھکا کر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا شرک ہوتا تو مصطفیٰ اپنی ماں کی قبر پر کھڑے ہوتے؟ بولو نا۔ حضور تو ہمیں ہدایت کا راستہ دکھانے آئے، نہ کہ شرک کا راستہ دکھانے آئے، لیکن مجھے ان لوگوں کی سمجھ نہیں آتی کہ اگر میں اپنے والد یا والدہ کی قبر پر جا کر ہاتھ باندھ کے سر جھکا کے کھڑا ہوتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں اس نے تو شرک کر لیا، یہ تو بہت بڑا مشرک ہے۔ بھائی اگر ہم مشرک ہوتے اس طرح تو کیا آقا اپنی والدہ کو بھی چھوڑ دو؟ عزیزان محترم جو بدر کے میدان میں صحابہ شہید ہوئے ان کی قبروں پر بھی میرے آقا اسی طرح کھڑے ہوئے اور ان سے خطاب بھی فرمایا۔ ان سے کیا بلکہ جو کافر مارے گئے تھے میرے آقا نے ان سے خطاب فرمایا۔ صحابہ نے عرض کیا، حضرت عمر نے خاص طور پر عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو مر گئے، یہ تو نہیں سنتے۔ فرمایا عمر تجھ سے زیادہ سن رہے ہیں، کیونکہ مرنے کے بعد قوت سماعت زیادہ ہو جاتی ہے، تجھ سے زیادہ سنتے ہیں۔ کیونکہ زندہ بندہ میں دل میں بات کروں تو زندہ بندہ نہیں سن سکتا، میں دل میں کیا بات کر رہا ہوں زندہ بندہ نہیں سن سکتا، لیکن قبرستان سے گزرتے ہوئے دل میں قبر والوں کو سلام کرو وہ سن لیتے۔ قوت سماعت مرنے کے بعد زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں یہ عرض کر رہا ہوں، میرے آقا اپنی والدہ کی قبر سے گزرے، سر جھکا کر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحابہ میرے آقا کے ساتھ ہیں، صحابہ کی آنکھیں بھی آبدیدہ ہو گئی، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ کو کس چیز نے رلا دیا؟ میرے آقا نے فرمایا او میرے غلاموں، اگر آج میری والدہ اس دنیا میں موجود ہوتی تو کتنا خوش ہوتی کہ اللہ نے اس کے بیٹے کو کتنا
فرمایا میرے غلاموں میری والدہ زندہ ہوتی دنیا کے اندر موجود ہوتی میں مسجد نبی میں نماز پڑھا رہا ہوتا عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اللہ اکبر کہتا تکبیر تحریمہ کہتا اس کے بعد میں اپنے ہاتھوں کو باندھ کر سورہ فاتحہ شروع کرتا الحمد للہ رب العالمین میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا ادھر سے اچانک میری والدہ مجھے آواز دیتی کہتی کہ او میرے بیٹے محمد تو کہاں ہے تو میرے غلاموں رب کعبہ کی قسم ہے میں نماز عشاء چھوڑ کر اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا عشاء کی نماز چھوڑ دیتا اور ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاتا اس سے بڑھ کر ماں کا مقام کیا ہوگا عبادت کس کی ہے بولو بولو عبادت کس کی ہے سست پڑ گئے اور 12:15 کا مجھے ٹائم دیا گیا ہے 12:15 سے پہلے تو میں نہیں چھوڑوں گا کیونکہ یہ تو الہانہ کی مرضی پہ منحصر ہے نا 12:15 دعا کا ٹائم رکھا ہے تو 12:15 ہوگی اب آپ بولے یا نہ بولے 12:15 تک آپ پابند ہیں اس لیے بولو تو اچھا ہی ہے ٹھیک ہے تو نماز کس کی ہے سارے بولو اللہ کی ہے عبادت کس کی ہے اللہ کی ہے سورہ فاتحہ کس کے لیے پڑھی جا رہی ہے اللہ کے لیے پڑھی جا رہی ہے تو آقا فرماتے ہیں میری والدہ زندہ ہوتی تو آواز دیتی سورہ فاتحہ چھوڑ دیتا نماز چھوڑ دیتا اللہ کی عبادت کو ادھر ہی چھوڑ دیتا والدہ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا عظمتہ کی سنا مادیاں عظمتہ کی سنا مادیاں تاری دندیاں نے دعا مادیاں یہ میرے مصطفیٰ کے لیے خاص ہے کہ حضور والدہ کے بلانے پر فرض نماز چھوڑ کر والدہ کی خدمت میں حاضر ہو جائے یہ مصطفیٰ کے لیے خاص ہے امتی کے لیے کیا حکم ہے امتی نفل نماز اگر پڑھ رہا ہے تو والدہ بلائے تو نفل نماز چھوڑ کر والدہ کی خدمت میں چلا جائے بلند آواز سے کہنا تھا لیکن کہہ نہیں رہا فرض امتی فرض نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ فرض بہت ضروری ہے امتی فرض نہیں چھوڑ سکتا امتی کے لیے کیا مسئلہ ہے کہ امتی اگر نفل نماز پڑھ رہا ہے تو والدہ بلا لے تو نفل نماز کو چھوڑ دے اور والدہ کی خدمت میں حاضر ہو جائے کیونکہ والدہ کا اللہ نے بڑا مقام اور مرتبہ رکھا تو عزیزان محترم انتہائی بلند مقام اور مرتبے والے والدین اللہ نے امت مصطفیٰ کو عطا فرمائے اور یہ سب مصطفیٰ کی رحمت کا صدقہ یہ سب میرے آقا کے قدموں کا صدقہ ہے نالین مقدسہ کا صدقہ ہے کیونکہ والدین ناراض ہو جائیں تو اللہ کوئی بھی عبادت قبول نہیں کرے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی بھی گزرے اور تابعی بھی ہیں طواف کعبہ کر رہے تھے کیا کر رہے تھے کعبے کا طواف کر رہے تھے کعبے کا طواف کر کے جب فارغ ہوئے تو سین حرم میں پرسکون ہو کر بیٹھ گئے آنکھ لگ گئی تو خواب میں حاطف غیبی سے آواز آئی کسی کہنے والے نے کہا کہ عبداللہ کعبے کے فلاں مقام پر فلاں جگہ پر ایک شخص کھڑا ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کی ایک آنکھ بھی نہیں اور ایک بازو بھی اس کا کٹا ہوا ہے اس شخص سے جا کر کہہ دو کہ حدود حرم سے نکل جائے ہم نے اس کا حج قبول نہیں کیا چونکہ آپ تابعی ہیں اللہ کے ولی ہیں بیدار ہوئے گھبرا کر اٹھے اور اس مقام کی طرف چلے کہ جس مقام کی طرف اشارہ ہوا تھا کہ اس مقام پر وہ شخص کھڑا ہے وہاں گئے دیکھا کہ واقعی ایک شخص کھڑا ہے جس کی ایک آنکھ بھی نہیں اور ایک بازو بھی نہیں اس سے جا کر کہا کہ اے بندہ خدا مجھے
ہاتف غیبی سے آواز آئی ہے کہ اللہ نے تیرا حج قبول نہیں کیا اور تو حدود حرم سے نکل جا۔ جب وہ شخص نے یہ سنا تو ایک چیخ اس کے منہ سے نکلی، کہنے لگا کہ میں کتنا بدبخت انسان ہوں کہ 7 سالوں سے مسلسل حج کیے جا رہا ہوں، یعنی یہ میرا 7واں حج تھا، تو ہر حج کرنے کے بعد کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ آ کر مجھے کہہ دیتا ہے کہ چلا جا تیرا حج اللہ نے قبول نہیں کیا۔ عبداللہ ابن مبارک نے جب یہ سنا تو کہنے لگے کہ پھر تجھے پتا تو ہوگا نا کہ تو نے کون سا گناہ کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں عبداللہ ابن مبارک، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، نہ میں شراب پیتا ہوں، نہ میں زنا کرتا ہوں، نہ میں چوری کرتا ہوں، نہ میں ڈکیتیاں کرتا ہوں، نہ میں کسی پر ظلم کرتا ہوں، میں تو صوم و صلات کا پابند ہوں، میں کوئی گناہ نہیں کرتا۔ عبداللہ ابن مبارک نے کہا بھائی سوچ، ہو سکتا ہے کوئی ایسا گناہ تجھ سے سرزد ہوا ہو، ماضی میں ہوا ہو، جس کی وجہ سے تجھے ابھی تک سزا مل رہی ہے۔ اس نے سوچا اور کہنے لگا کہ اے عبداللہ ابن مبارک، ہاں اور کوئی گناہ مجھ سے نہیں ہوا، لیکن مجھ سے میری والدہ ناراض ہے۔ کون ناراض ہے؟ مجھ سے میری والدہ ناراض ہے۔ تو عبداللہ ابن مبارک نے جب یہ سنا تو چہرے کا رنگ متغیر ہوا اور کہنے لگے کہ بدبخت انسان، اگر والدہ ناراض ہے تو کعبے میں کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ جا کر اپنی والدہ کو راضی کر، اگر تجھ سے تیری والدہ راضی ہو گئی تو تیرا خدا بھی تجھ سے راضی ہے۔ مگر اس نے سر کو جھکایا اور کہنے لگا عبداللہ ابن مبارک، میں سالوں سے اپنی والدہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، مگر میری والدہ مجھ سے راضی نہیں ہو رہی۔ آپ مہربانی کریں، میرے ساتھ چلیں اور میری والدہ کو مجھ سے راضی کریں۔ آپ کے کہنے پر اگر وہ مجھ سے راضی ہو جائے تو آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا۔ آپ کہتے ہیں کہ مجھے اس شخص کی حالت پر رحم آ گیا، ترس آ گیا، میں اس کے ساتھ چل پڑا کہ چلو بھائی تمہاری والدہ کو جا کر راضی کرتے ہیں۔ جب والدہ کے گھر پر پہنچے، دروازے پر دستک دی، والدہ نے اندر سے پوچھا کون؟ تو بیٹا بولا، کہنے لگا اماں میں ہوں، دروازہ کھولو۔ تو ماں کہنے لگی تو کیا لینے آیا ہے یہاں پر؟ دفع ہو جا، مجھے تیری ضرورت نہیں۔ عبداللہ ابن مبارک نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگے کہ اے مائی، اس بیٹے کے ساتھ میں آیا ہوں، غلام مصطفیٰ عبداللہ ابن مبارک، اگر تو دروازہ کھول لے تو تیری مہربانی ہوتی۔ ماں نے جب عبداللہ ابن مبارک کا نام سنا تو دروازہ کھولا، دونوں اندر گئے۔ عبداللہ ابن مبارک نے کہا کہ ماں اپنے بیٹے کو معاف کر دے، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہگار ہو گیا، بہت بڑا مجرم ہو گیا ہے تیرا، اس کو معاف کر دے۔ ماں نے کہا کہ عبداللہ ابن مبارک میں اسے معاف نہیں کر سکتی، کیونکہ اس نے میرے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہوا۔ عبداللہ ابن مبارک نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگے کہ بھائی کون سا ایسا ظلم کر لیا، کون سا ایسا گناہ اس نے کیا ہے کہ جس کی وجہ سے تو اس سے اتنا ناراض ہے؟ اس نے کہا عبداللہ ابن مبارک یہ بہت بڑا شرابی تھا۔ یہ کیا تھا؟ بولو، یہ کیا تھا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، شخص کی ماں نے کہا کہ اے عبداللہ ابن مبارک، یہ بہت بڑا شرابی تھا، رمضان کا مہینہ تھا، میں نے اپنے رب کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہوا تھا، یہ شراب پی کر آیا، ہاتھ میں بھی شراب کی بوتل اٹھائی ہوئی، دوسرے ہاتھ میں اس نے گوشت اٹھایا ہوا ہے، ادھر گھر میں داخل ہوا، مجھے کہنے لگا کہ میری ماں مجھے گوشت پکا کر دے۔ میں نے اسے کہا کہ اے میرے بدبخت بیٹے، رمضان کا مہینہ ہے، مبارک مہینہ، مہمان مہینہ ہے، کہ اس کا ادب و احترام کر لے، میں اس مہینے میں تجھے روزہ رکھ کر گوشت نہیں پکا کے دوں گی۔ جب میں نے اسے یہ کہا، یہ شراب کے نشے میں مست و الست تھا، اس نے مجھے زور سے ایک تھپڑ مارا، اس کے تھپڑ مارنے کی وجہ سے اے عبداللہ ابن مبارک، یہ دیکھ لے میری آنکھ بھی ضائع ہو گئی، اور اس نے پھر مجھے بالوں سے پکڑ کر جلتے ہوئے تندور پر جا کر کھڑا کر دیا، دیکھ لے میرا سارا جسم جل گیا، آج بھی اس جلنے کے نشان میرے جسم پر موجود ہیں، میں اسے معاف کیسے کر سکتی ہوں؟ عبداللہ ابن مبارک نے جب اس مائی کی دکھ بھری داستان سنی، عبداللہ ابن مبارک کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، چیخ و پکار کرنے لگے، زاروں قطار رونے کے بعد عبداللہ ابن مبارک اس مائی کے قدموں میں گر کر کہنے لگے کہ اے مائی، بے شک یہ تیرا بہت بڑا مجرم ہے، مگر اب اس کو اپنے گناہ کا، اپنے ظلم کا احساس ہو چکا ہے، جس ہاتھ سے اس نے تجھے تھپڑ مارا،
ہوئی تھی، اس نے اس کے بدلے میں اپنی آنکھ بھی نکال دیے. اے ماں اپنے بیٹے کو معاف کر دے. جب ماں نے اپنے بیٹے کا کٹا ہوا ہاتھ دیکھا، نکلی ہوئی آنکھ دیکھی، ماں کی ممتا تڑپ اٹھی، اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر کہنے لگی او میرے بیٹے تو نے اپنے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا؟ میں تجھے اللہ کی رضا کی خاطر معاف کرتی ہوں. لوگوں ماں ورگا کدی پیار نہیں ملتا، اے سودا تو جیوار نہیں ملتا. ماں ورگا کدی پیار نہیں ملتا. جن کی والدہ دنیا میں موجود ہے وہ بھی پڑھو، جن کی دنیا سے چل بسی وہ بھی پڑھ لو. آواز تھوڑی سی کھولو، زبانوں کو حرکت دو، بلند آواز کے ساتھ پڑھ لو. بزرگوں سے نہیں کہہ رہا، نوجوان اپنی جوانیوں کا صدقہ اتارو، اپنی ماں کی محبت میں پڑھو. ماں ورگا کدی پیار نہیں ملتا، اے سودا تو جیوار نہیں ملتا. ماں ورگا کدی پیار نہیں ملتا، اے سودا تو جیوار نہیں ملتا. ماں ورگا. کیا کہا ماں نے کہ آ بیٹا میں تجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتی ہوں. اچھا جب ماں نے یہ کہا نا تو عبداللہ ابن مبارک نے اس نوجوان کو مخاطب کر کے کہا کہ نوجوان تیری ماں نے تجھے دل سے معاف کیا تو ہاتف غیبی سے ابھی آواز آئی ہے کہ اب تجھے طواف حرم کرنے کی ضرورت نہیں. ذرا بلند آواز سے کہو. بس 2-4 منٹ رہ گئے، ان 2-4 منٹوں میں ذوق کا اظہار کرنا. بلند آواز سے کہہ دو اب تجھے طواف حرم کرنے کی ضرورت نہیں، اب تجھے بیت اللہ جانے کی ضرورت نہیں. تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا اور اللہ فرماتا ہے تیرا ایک نہیں بلکہ پورے 7 حج قبول فرما دیے. ماں راضی ہوئی تو پچھلے جتنے حج تو نے کیے تھے جو ضائع ہو چکے تھے اللہ نے ان کو بھی قبول فرما دیا. بڑا مقام اور بڑا مرتبہ ہے. میں اگلی حدیث شروع کروں لیکن ٹائم نہیں ہے، اگر شروع کروں گا تو ظاہر ہے ٹائم آگے نکل جائے گا. لیکن ایک بات اور بتا کے بات کو ختم کر رہا ہوں. حضرت نوح علیہ السلام کا دور تھا. کس کا دور؟ جب طوفان نوح آیا نا تو ساری دنیا ڈوبی اس میں. جو نافرمان تھے وہی بچے جو نوح کی کشتی میں سوار تھے. اس لیے اللہ کے پیغمبروں کا دامن پکڑے رکھو. کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ کے پیغمبروں کا دامن پکڑے رکھو. جو اللہ کے پیغمبر کے دامن کے ساتھ لپٹ گئے وہ ہر مصیبت سے بچ گئے. جنہوں نے پیغمبروں کا دامن چھوڑ دیا، ڈائریکٹ ہونے کی کوشش کی، وہ تباہ و برباد ہو گئے. اس لیے ذریعہ وسیلہ بہت ضروری ہے. طوفان نوح میں وہی لوگ بچے جو نوح کی کشتی میں سوار ہوئے، اور جنہوں نے نوح کی کشتی کو وسیلہ نہ سمجھا، بچنے کا ذریعہ نہ سمجھا، اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. میں ایک تفسیر میں پڑھا کہ اگر اللہ اس دن کسی پر رحم فرماتا، اگر اللہ اس دن کسی کو بچاتا تو اس ماں اور اس بچے کو بچا لیتا کہ جو اس طوفان کے پانی سے بھاگتی ہوئی اپنے بچے کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے. پانی جیسے جیسے چڑھتا جا رہا ہے وہ ماں اپنے ننھے سے بچے کو سینے سے لگا کر اونچائی کی طرف جا رہی ہے، پہاڑوں کی طرف جا رہی ہے. جو اس کو سب سے اونچا پہاڑ نظر آیا نا وہ اس پر چڑھی کہ شاید یہاں تک پانی نہیں آئے گا، میں بچ جاؤں گی. مفسرین کہتے ہیں کہ اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر کھڑی ہو گئی. پانی اس کے پاؤں تک پہنچا، گھٹنوں تک پہنچا، کمر تک پہنچا، سینے تک پہنچا. اس نے بچے کو سینے سے الگ کیا،
ہوا میں بلند کیا، سر سے اوپر کر دیا کہ میں ڈوبتی ہوں تو ڈوب جاؤں مگر بچہ بچ جائے، مگر بچہ بولو نا، یہ ماں کا پیار ہے، مگر بچہ بچ جائے۔ بلند کیا ہوا میں، اونچا کیا اور اونچا کیا، ماں کے سر سے پانی اوپر چڑھ گیا، جب تک ماں کی سانس چلتی رہی وہ بچے کو اوپر کرتی رہی، پانی سے بچاتی رہی، ڈوبنے سے بچاتی رہی، خود ڈوب گئی مگر بچے کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ماں ورگا کدی پیار نہیں ملدا، اے سودا تجھی بار نہیں ملدا، ماں ورگا کدی پیار نہیں ملدا۔ مگر کیا ہوا کہ وہ بچہ بھی ڈوب گیا، نہ بچا۔ اگر اللہ نے، مفسرین کہتے ہیں، اگر اللہ نے رحم کرنا ہوتا تو اس ننھی سی جان پر رحم کرتا، اس معصوم بچے پر، اس کی ماں پر رحم کرتا، مگر اللہ نے رحم نہ کیا۔ اور رحم نہ کرنے کی وجہ کیا تھی کہ وہ دامن پیغمبر سے الگ تھے، وہ پیغمبر کی نسبت سے الگ تھے۔ جو نسبت پیغمبر سے کٹ گیا، جو نسبت مصطفیٰ سے کٹ گیا، وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ جو نور کا دامن چھوڑ دے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، تو جو مصطفیٰ کا دامن چھوڑ دے کیا وہ بچ جائے گا؟ بولو نا، وہ کبھی نہیں بچ سکتا۔ اس لیے عزیزان محترم، ہر عبادت ضروری، والدین کا احترام ضروری۔ اب ان ساری باتوں کا آخری نچوڑ، آخری جو بات ہے وہ بتا رہا ہوں۔ والدین کا احترام ضروری، نماز ضروری، حج ضروری، صدقات و خیرات ضروری، روزے ضروری، جہاد ضروری، ہر معاملہ ضروری ہے، لیکن ان تمام معاملات سے پہلے جو سب سے پہلی چیز ہے، جو نماز سے بھی پہلی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ ایمان۔ وہ کیا ہے؟ بولو، ایمان۔ اور ایمان کس چیز کا نام ہے؟ محبت مصطفیٰ کا نام ہے۔ اگر کسی کے دل میں محبت مصطفیٰ آ گئی، اس کی دنیا بھی سنور گئی، اس کی آخرت بھی سنور گئی۔ اس لیے محبت مصطفیٰ بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلا فریضہ محبت مصطفیٰ ہے۔ اگر دل میں محبت مصطفیٰ ہے تو پھر نماز پڑھو، اللہ قبول فرمائے گا، پھر زکوٰۃ دو، اللہ قبول فرمائے گا، پھر جہاد کرو، اللہ قبول فرمائے گا، پھر والدین کا احترام کرو، اللہ قبول فرمائے گا۔ اگر دل میں محبت مصطفیٰ نہیں تو کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں۔ وہ کیا ہے کہ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، جو ہے اس میں کوئی حامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ عزیزان محترم، اللہ ہمیں اپنے والدین کا مقام اور مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔